کسی نے پوچھا نا واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایکسپیرئنس؟ تاجی ایکسپیرئنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تجربے۔ سب نے اپنی اپنی دی، ہمارے جیسا پینڈو آدمی ہم نے کہا ہم بھی اپنے 50 سینٹ دے دیتے ہیں۔ جو تم نے کر لیا ہے یا جو تم نے ماسٹر کر لیا ہے نا، وہ ایکسپیرئنس نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سکسیس کھڑی ہے میتھس کے مطابق، وہ تمہاری تو ہے نہیں، وہ تو اللہ نے کرائی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو سکا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ ہے تجربہ، کہ جس پر اللہ کا کن نہیں آیا۔ وہ سلسلہ جو اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا اسے تجربہ کہتے ہیں۔ وہ سلسلہ جس پہ اللہ نے نہیں گزرنے دیا انسان کو، وہ سلسلہ جو انسان نے فیل ہوا ہے، جو فیلئر ہے وہ ایکسپیرئنس ہے۔ سکسیس ایکسپیرئنس نہیں ہوتی، سکسیس تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سکسیس اور سکسیسفلنس یہ اگر کھڑا بھی ہے نا سٹرکچر، کوئی انسان کلیم نہیں کر سکتا جی میری میتھس ہے جس نے کھڑا کیا ہے۔ اسی میتھس کے ساتھ ہم تجھے 10 اور دکھا سکتے ہیں جو نہیں کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ کھڑا اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ نے کن انما امرہ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جو نہیں، جتنا اس کو کھڑا کرنے میں جو فیلئر ہے نا، وہ ہے اس انسٹیٹیوشن کا ایکسپیرئنس۔ اس لیے تو دنیا میں، اس لیے میں بجا لیجیے گا، اس لیے تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے تجربے۔ اور تجربے یا استادوں سے آتے ہیں یا جنگوں سے آتے ہیں۔ اور اگر تمہیں 20 سال کی لمبی جنگیں لگ کے اپنے آپ کو ضائع کر کے سیکھنا ہے تو بچے ہم تجھے بچا تو نہیں سکتے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے اور چاہتی ہے، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہمارے، کہ میں کم عرصے میں سیکھ لوں، اس کھڈ میں جا کے نہ گھسوں جہاں پہ ہمارے بڑے جا کے تباہ و برباد ہوئے، غلط ٹرن لے لیا میں نے اور 3 سال ضائع ہو گئے میرے، تو بیٹا آج سے یہ یاریاں چھوڑ اور استادوں کے پیروں سے لپک جا کے باپ کو جا کے گلے لگا۔ آج اپنے سب سے بڑا استاد تیرے گھر میں تیرا باپ بیٹھا ہے، وہ باپ جس کی ناکامیوں کے اندر تیری کامیابیاں چھپی ہیں۔ پوچھ جا کے ان سے کہ تسی کیوں نہیں کر سکے، یا تسی کیوں کیتا، کس طرح ہویا، سانو دسو، کیسے ڈیل کیا، پہلا کروڑ کیسے بنایا جاتا ہے، 10 بندوں کی آرگنائزیشن کیسے کھڑی کی، پوچھ جا کے۔ تو 2 آدمیوں کو قائل کر لے اپنے ساتھ بزنس کرنے کے لیے، پھر گل کریں ساڑھے نال، اور 5 لاکھ روپے آئیں اور وہ پارٹنرشپ نہ ٹوٹ جائے نا، میں اپنی مسند چھوڑ دوں گا یہاں پہ۔ لوگوں کے ساتھ کام کرنا آسان کیسے کرے گا بیٹا؟ میری بڑے عمر کے جو بیٹھے ہوئے ان سے کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ آخر میں جا کے سوال، آخرت میں بھی یہی ہونا ہے اور یہاں بھی ہونا ہے، بنایا کیا تو نے لائف میں، اوقات کیا بھائی تیری، علمی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے تو، عبارت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، عمارت کے ساتھ کہاں کھڑا ہے تو، who are you؟ کس بات کی مستی ہے، کیا بنایا تو نے لائف میں، کیسے؟ اور آخرت میں بھی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ بھائی میں نے زندگی تجھے کی کیتا تو میرے نال، what did you do with it؟ کیا جواب دے گا؟ اس حسن، اس کمال، اس جمال، یہ جوانیاں، یہ علم، یہ لغت، یہ شکل، کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا بنایا ہے؟ کتنی بڑی سلطنت ہے تیری، کتنے لوگ آتے ہیں تیرے پاس، کتنے لوگ تیرے سے استفادہ حاصل کر کے گئے ہیں، کتنی کمیونٹی ورکنگ کی ہے تو نے، کتنے سینوں کے دل دھڑکتے ہیں تیری وجہ سے، کتنے لوگ تیرے گیت لاپتے ہیں تیرے، کیا بنایا زندگی میں؟ کتنا خون دیا ہے تو نے قوم کو، کتنا جگر کلیجہ دیا ہے قوم کو تو نے۔ اور میں تجھے بتاؤں، یہ سیلفش لائف گزارے گا نا، اکیلا ہی ہوگا۔ سیلف لیس لائف گزار، کندھوں پہ لے کے آئیں گے لوگ تجھے پنڈال کے اندر۔ چھوڑ دے اس خودغرض کاسمیٹک مصنوعی دنیا کو چھوڑ دے، اور روحانیت کی طرف آ، اسپرچویلٹی کی طرف آ، ختم کر دے اپنے اندر کی اس میں کو، عاجزی اپنا علم والوں کے آگے، اسی انسٹیٹیوشن کے اساتذہ کی تکریم اور تعظیم کرنا سیکھ۔ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے رٹے تجھے نہیں چلا سکتے، ادب تجھے لے جائے گا کہیں پر۔ عبداللہ بن مبارک says we used to learn ethics and etiquette for 30 years
ہم 30 سال ادب سیکھتے تھے، 20 سال علم پڑھتے تھے. ہم 30 سال بھنڈ مار رہے ہیں، 20 سال اس پر مزید بھنڈ مار رہے ہیں. بھونگیوں میں بھونگیاں ہماری زندگی. تو اگلی نسل جو تیز ہے یہ گوگل اور سوشل میڈیا والی، بیٹا آن لائن استاد مل سکتا ہے مگر جوتا اور پیر کہاں سے لائے گا اس کا اسکرین کے اوپر؟ اس کے لیے تو سفر کرنا ہے تو نے، کہ کہاں ایک جن بیٹھا ہوا ہوگا اللہ کے ہاتھ کے نیچے، کیسے تلاش کرے گا، کیسے اس کی صبح شام دیکھے گا جا کے؟